بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں ذل حیدر اور ایک مرتبہ پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ایک اسٹوری لے کے، ایک کہانی لے کے، اور وہ بڑی دردناک کہانی ہے۔ وہ کہانی ہے ٹارگٹ کلنگ کی۔ گزشتہ رات ایک واقعہ ہوا ہے، تھانہ ہے سچل کا، اور نیو رضویہ سوسائٹی کے قریب ایک گاڑی پہ فائرنگ کی گئی، اور اس کے نتیجے میں قاری قرآن، آن لائن بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے والا ایک نوجوان جس کا نام تھا حسنین حیدر، اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ یعنی کہ وہ زبان جو بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتی تھی اور کئی دلوں میں قرآن منتقل کرتی تھی، کئی ذہنوں میں قرآن کی تعلیم کا شعور بیدار کرتی تھی، وہ زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی گئی۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ سچل تھانے کی حدود میں ایک گاڑی میں 2 افراد سوار تھے۔ 2 موٹر سائیکل سوار آئے، گاڑی کو روکا اور اسٹریٹ فائر کیے۔ 4 گولیاں ماری گئیں جس سے حسنین حیدر شدید زخمی ہوئے، اور اس کے بعد انہیں ہسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ راستے میں ہی وہ جام شہادت نوش کر گئے، اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حسب عادت، حسب روایت پولیس موقع پہ پہنچی، تفتیش کی گئی، انویسٹیگیشن کی گئی، اور یہ نتیجہ نکالا گیا پولیس کی جانب سے کہ یہ ڈکیتی مزاحمت ہے۔ ڈکیتی کرنے آئے تھے ملزمان، اور حسنین حیدر نے مزاحمت کی اور ان کو گولی مار دی۔ لیکن یہ سب کچھ غلط ہے، واقعہ اس طرح نہیں ہے۔ جب پولیس نے یہ بات کی تو ہم نے اپنی تحقیق کری، اور کئی سوالات ایسے سامنے آئے کہ جن کے جوابات شاید تفتیشی حکام کے پاس نہیں تھے۔ آنے والے ملزمان جو ہیں ان کی تعداد تھی 5۔ 2 موٹر سائیکلوں پہ سوار تھے۔ نہ انہوں نے گاڑی روکی، کیونکہ اگر وہ گاڑی روکتے اور حسنین حیدر فرار ہونے کی کوشش کرتے، وہاں سے موقع سے بھاگنے کی کوشش کرتے، تو گاڑی پہ فائر جو ہے وہ پیچھے لگتے، وہ بیک سے لگتے۔ اس موقع پہ مجھے ایک قرآن کی ایک آیت سورہ یوسف کا ترجمہ یاد آ رہا ہے، جس میں حضرت یوسف پہ الزام لگایا گیا تھا کہ ایک عورت نے الزام لگایا تھا حضرت یوسف پہ، تو نتیجہ یہی نکلا کہ اگر یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت قصوروار ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف قصوروار ہے، تو پھر حضرت یوسف جو ہے وہ بے قصور نکلے تھے۔ تو یہ گاڑی پہ فائرنگ بھی آگے سے کی گئی تھی، گاڑی پہ فائرنگ پیچھے سے نہیں کی گئی تھی کہ پتہ چلے کہ وہ وہاں سے فرار ہو رہا تھا۔ پہلی چیز تو پولیس کی تفتیش یہ ختم ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ 5 ملزمان زیر حراست ہیں۔ گاڑی ایک بائک وہاں پہ رکی گئی ہے، وہ بائک جو ہے وہ بائک بھی افغان نیشنل کی ہے۔ اب پولیس اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ یہ جو فائرنگ کرنے والے ہیں یہ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، یہ غیر ملکی ہیں، اور ان کا تعلق افغانستان سے ہے۔ یہ افغانی نیشنل ہیں اور ایک ایکٹیوسٹ تنظیم جو کہ پاکستان کے اندر سرگرم ہے، ٹارگٹ کلنگ اور دیگر واقعات میں ملوث ہے، اس تنظیم کے رکن ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ لوگ ڈکیتی، کڈنیپنگ اس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ ان کے خلاف کئی مقدمات ہیں، 1 درجن سے زائد مقدمات آلریڈی مختلف تھانوں میں فائل ہو چکے ہیں، لیکن پولیس کی ناقص تفتیش کے باعث وہ لوگ دوبارہ ضمانت پہ رہا ہو گئے، اور رہا ہونے کے بعد دوبارہ انہوں نے اس طرح کی وارداتیں کی، اور حسنین حیدر جیسا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا۔ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ ڈکیتی مزاحمت ہے اور ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی ہے، تو اس گاڑی کے اندر 2 افراد سوار تھے، دوسرے کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ صرف ایک کو ٹارگٹ کیا گیا کیونکہ وہ بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتا تھا، اس کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ایسے موقع پہ کیا گیا جب محرم الحرام جو ہے وہ قریب ہے، عزاداری کے دن قریب ہے۔ اس وقت ایک ایسے شخص کو نشانہ بنایا گیا جس کا تعلق جو تھا وہ ایک فقہ سے تھا، تاکہ فرقہ واریت جو ہے وہ دوبارہ سے پھیل جائے اور اس ملک میں افراتفری پھیل جائے، اور ایام اضحیٰ کے جو دن آنے والے ہیں اس کو کسی طرح سے روکا جائے یا اس پہ کچھ پابندیاں لگائی جائے۔ تو بہرحال پولیس اب تک جو ہے وہ مرکزی ملزم جو ہے اس کو گرفتار نہیں کر سکی ہے، اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا ہے۔ 5 افراد گرفتار کیے گئے ہیں، اور 5 افراد کا تعلق جو ہے وہ افغان نیشنل ہے، اس سے پہلے بھی وہ گرفتار ہو چکے ہیں۔ اور لیکن اگر یہ پولیس صحیح تفتیش کرتی اور پہلے جس طرح یہ لوگ گرفتار ہوئے تھے اور سزا پاتے اور اپنے کیفر کردار تک پہنچتے، تو حسنین حیدر جیسا واقعہ پیش نہیں آتا۔ ابھی بھی پولیس کو چاہیے، تفتیشی حکام کو چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور بالکل اس کی تفتیش جو ہے وہ انصاف کے اصولوں پہ ہونی چاہیے، تاکہ یہ گرفتار ملزمان کیفر کردار تک پہنچے، اور مرکزی ملزم کو بھی گرفتار کرنا چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کا واقعہ
رونما نہ ہو سکے. اور کراچی کے شہری جو عرصہ دراز سے ان غیر ملکی قاتلوں، غیر ملکی پناہ گزینوں کے ہاتھوں جو ہے یرغمال بنے ہوئے ہیں، اس سے قبل بھی کئی واقعات ایسے ہوئے ہیں. سراغ گوٹ کا علاقہ جو پولیس اور فورسز کے لیے نو گو ایریا بنا ہوا ہے، آج بھی وہاں پہ پولیس بغیر اجازت اندر نہیں جا سکتی. الآصف اسکوائر کا میں نام لوں، اس کے پیچھے جنت گل کا نام لوں، وہاں پہ منشیات کے اڈے کھلے عام ہیں، وہاں کبھی کوئی آپریشن نہیں ہوا. پوری کراچی میں آپریشن ہوا لیکن سراب گوٹ میں آپریشن نہیں ہو سکا، کیونکہ وہاں پہ صرف ایک افغان غیر ملکی باشندے آباد ہیں، ان کی فیملیز آباد ہیں، اسلحہ وہاں بکتا ہے، منشیات وہاں بکتی ہے، دیگر کام جو ہیں وہاں پہ کیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ فورسز آپریشن نہیں کر پاتی. وہ پولیس کے لیے نو گو ایریا، اور یہی وجہ ہے کہ پوری کراچی میں واردات کی جاتی ہے اور وہ آرام سے ملزمان وہاں جا کے پناہ لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ پولیس نہیں آ سکتی. تو خدا را میری آپ لوگوں سے دعا ہے، التجا ہے، پروردگار سے دعا ہے کہ فوری طور پہ ایسی کارروائی کریں، اس طرح کے نو گو ایریاز ختم کروائے جائیں. غیر ملکی باشندے جو یہاں پہ آباد ہیں، وہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، ان کے خلاف فوری طور پہ کارروائی کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اگلے ویلاگ کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے اجازت دیجیے گا. اگر یہ سٹوری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو کمنٹ ضرور کریے گا، اور اگر اس میں کوئی پیش رفت ہوئی تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ.